نسألك يا من هو الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، آج میں جو موضوع لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ہے عشرہ ذی الحجہ کے فضائل و آداب. تو محترم سامعین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں یعنی عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ محبوب ہو. تو محترم سامعین، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان ایام کے علاوہ دوسرے دنوں میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان دنوں کے نیک اعمال کے برابر نہیں ہو سکتا؟ تو محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس شخص کا جہاد جو اپنی جان مال کے ساتھ خدا کی راہ میں لڑنے نکلا ہو اور پھر وہ واپس نہ آیا ہو، ان دنوں کے نیک اعمال سے بھی زیادہ افضل ہے. محترم سامعین، ایسا جہاد جس میں مال جان سب خدا کی راہ میں قربان ہو جائے اور جہاد کرنے والا شہادت پا جائے، تو وہ جہاد البتہ خدا کے نزدیک ان 10 دنوں کے نیک اعمال سے بھی زیادہ محبوب ہے، کیونکہ ثواب نفس کشی مشقت کے بقدر ملتا ہے. اور ظاہر ہے خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا، اپنی جان قربان کرنا، اس سے زیادہ نفس کشی اور مشقت کیا ہو سکتی ہے؟ تو محترم سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کوئی دن نہیں جس میں عبادت کرنا عشرہ ذی الحجہ کے دنوں میں عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے. یعنی ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں شروع والے، ان دنوں میں عبادت کرنا بہت زیادہ افضل ہے. اتنا افضل ہے کہ اس میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر جو ہے اس کا ثواب دیا جاتا ہے، اور اس میں ہر رات کی عبادت جو ہے شب قدر کی عبادت کے برابر جو ہے وہ قرار دی جاتی ہے. سبحان اللہ، کیا شان ہے ان 10 راتوں کی. تو محترم سامعین، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے تو تم میں سے جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، جب تک وہ قربانی نہ کرے تو اپنے بال اور ناخن جو ہے وہ نہ کٹوائے. یعنی جنہوں نے قربانی اپنے نام کی کرنی ہو تو وہ بال اور ناخن جو ہیں وہ نہ کٹوائیں جب چاند نکل آئے. تو ایک اور حدیث میں اس طرح ہے کہ وہ اپنے یعنی جس نے قربانی کرنی ہو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. اور ایک اور روایت میں کچھ اس طرح الفاظ ہیں کہ جو شخص جو ہے بقرہ عید کا چاند دیکھ لے، یعنی ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور اس نے ارادہ کیا ہوا ہو، نیت کی ہو کہ میں اس سال قربانی کروں گا، اور وہ صاحب نصاب ہو یا ویسے بھی کسی نے ارادہ کیا ہو چاہے وہ صاحب نصاب نہ ہو، تب بھی اس نے ارادہ کیا ہو، نیت کی ہوئی ہو کہ میں قربانی کروں گا، تو اس کو جو ہے چاہیے کہ وہ جب تک قربانی نہ کر لے اپنے بال اور ناخن جو ہے وہ نہ کٹوائے. تو محترم سامعین، بقرہ عید کا چاند یعنی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لینے کے بعد قربانی کر لینے تک بال وغیرہ کٹوانے سے اس لیے منع کیا گیا ہے تاکہ احرام والوں یعنی حاجیوں کی جو ہے مشابہت ہو جائے. لیکن یہ ممانع جو ہے وہ تنزیہی ہے، تو لہٰذا بال وغیرہ جو ہے نہ کٹوانا مستحب ہے. تو محترم سامعین، ذی الحجہ کا عشرہ جو پہلے جو 10 دن ہیں تمام مہینوں کے عشروں سے افضل ہیں، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ نظر مانے کہ تمام عشروں میں سے جو سب سے زیادہ افضل عشرہ ہے اس میں یہ نیک کام کروں گا، مثلا اس نے نیت جو ہے کی ہو، منت مانی ہو، تو اس کی منت، اس کی نظر جو ہے اس عشرے میں وہ پوری کر سکتا ہے. چنانچہ علامہ عینی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر کسی نے نظر مانی ہو کہ سب سے افضل دنوں میں عمل کرنے کی، یعنی کہ میں یہ کام جو ہے میں فلاں دن کروں گا، سب سے جو افضل دن ہوگا اس میں اپنی یہ نیت جو ہے پوری کروں گا، اپنی منت جو ہے وہ پوری کروں گا، تو اس کے لیے جو ہے وہ کون سا دن ہوگا؟
تو علماء فرماتی ہیں کہ اس سے جو ہے مراد وہ اگر ایک دن اس نے نیت کی ہے، ایک دن میں اس نے نظر ماننے کی نیت کی ہے، تو اس صورت میں 10 ذی الحجہ کا جو ایک دن ہے سب سے افضل دن ہے، اس میں اس کی نیت جو ہے وہ پوری کی جائے گی، اور وہ دن ہے یوم عرفہ۔ تو محترم سامعین، ذی الحجہ کے عشرہ اولیٰ جو ہے، ذی الحجہ کا عشرہ اولیٰ اور رمضان کے عشرہ اخیرہ میں بعض لوگ کہتے ہیں کون سا افضل ہے، یعنی ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں وہ افضل ہیں، یا رمضان المبارک کے آخری 10 دن جو ہیں وہ افضل ہیں اس سے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ افضل ہے ان احادیث کی وجہ سے، اور بعض کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ افضل ہے روزوں کی وجہ سے اور لیلۃ القدر کی وجہ سے۔ تو محترم سامعین، علماء فرماتے ہیں کہ ایام عشرہ ذی الحجہ کے افضل ہیں، ایام جو ہیں یعنی دن جو ہیں وہ عشرہ ذی الحجہ کے افضل ہیں عشرہ رمضان المبارک کے ایام سے، اور لیالی یعنی راتیں جو ہیں وہ عشرہ رمضان المبارک کی افضل ہیں عشرہ ذی الحجہ کی لیالی یعنی راتوں سے، عشرہ ذی الحجہ کی راتوں سے افضل ہیں، اس لیے کہ تمام ایام میں یوم عرفہ افضل ہے اور تمام راتوں میں لیلۃ القدر افضل ہے۔ تو محترم سامعین، یہ شروع کے دن جو ہیں ذی الحجہ کے بہت ہی مبارک ہیں، بہت ہی بابرکت ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان بابرکت ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی، تلاوت اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا ہو سکے ہم جو ہے وہ سنت کے مطابق ان دنوں میں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ کوشش کریں کہ ہم سنت کے مطابق اعمال کریں، جتنا ہو سکے عبادات کریں، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگے، یا اللہ ہمیں جو ہے ان دنوں کی برکات جو ہے وہ نصیب فرما، اور ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، اور آئندہ نہ گناہ کرنے کی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ توفیق عطا فرما کہ ہم آئندہ گناہ نہ کریں، اور ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں عبادات کریں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کثرت سے جو ہے وہ پڑھا جائے ان دنوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے محنت کو قبول فرمائے، اور ہمیں جو ہے ان دنوں میں عبادت زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ اب جو ہیں وہ قربانی کے فضائل، قربانی کے مسائل جو ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ یہ دن شروع ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ آپ سے جو ہے وقتاً فوقتاً بات ہوگی کہ قربانی کے لیے کون سے جانور جو ہیں وہ جائز ہیں اور کون سے جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہیں۔ انشاءاللہ اس بارے میں بات ہوگی، تو آپ لوگ جو ہیں وہ چینل جو ہے سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کے پاس جو ہے باقی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی پہنچتی رہیں، تاکہ آپ مسائل سے باخبر رہیں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔